فرمایا جبریل جگا کے نماز پڑھ لینی تھی. عرض کی آقا نماز پڑھاؤں کہ میں تین گل ویکھاں. ہوئے جنہاں نے ایک باری بھی ویکھیا نمازاں چھڑ دتیاں. کیونکہ ایک باری نہیں ویکھیا نبی نو اپنی مثل کہنے والے ہو. میں بیمار ہاں پر اجے بھی شہباز خطاب ہوتا ہوں. میں بیمار ہوں پر اجے بھی افتخار ملت ہوں. خودی وجہ کاری صاحب کھنڈر بتا رہے ہیں ہمارے عجیب. دعا سب کریں گے اللہ تعالیٰ افتخار ملتوں سے. حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں افتخار ملت دعا لین واسطے آئے نے. لہذا سارے مل کے دعا کریں گے اللہ کی ذات بابا کا صحت کامل اجرا اور انشاءاللہ اج صحت مل گئی نا. علماء کرام کا جمع غفیر ہے. علماء کرام کی آمد ہے. فقیر دے گرد اس وقت علماء کا چرمٹ ہے. دوستو حضور فرمائیں کہ مینو بہت بڑا فخر ہے علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور حضور دے گرد کثیر تعداد علماء کرام بھی موجود ہے. دوستو فقیر کرنے واسطے تیار نہیں. افتخار ملت کا چہرہ کر دیا میرے سامنے. میرے افتخار ملت نے کیا باوجود بیمار ہون دے باوجود مریض ہون دے مگر اجے دن افتخار ملت کا مقام رکھنا شہباز خطابت کا مقام رکھنا. ضمن کر میرے بھی ذہن چاہ گئی واما بنعمت ربک بے شک تیری سے نعمت بے شک جہاں سے اولاد کر میرے بھی ذہن چاہ گئی. اللہ شور افراد بیٹھے ہو میرے محبوب کریم نے سڑا خار بیٹھے ہو میرے محبوب کریم نے ترجمان بیٹھے ہو. سبحان اللہ. ضمن کر میرے بھی ذہن چاہ گئی. سنو 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 ایک بابا ملت نے کیا دکھایا افتخار ملت نے کیا ہے. کتابی کی افتخار ملت تھا اجے بھی شہباز خطاب تھا. میرے بھی ذہن سے بات آ گئی. اے منصور اے منصور تو بھی اپنی زبان سے چم بچتے واما بنعمت ربک.
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر نبی اپنی اپنی سواریاں سے سوار ہوں گے. انا اباسو علی البراق، میں اپنے براق سے سوار ہوں گا. وامامی بلال ینادی بالاذان، میرے اگے اگے بلال حبشی ہوئے گا، پانگاں دیندا جائے گا. قیامت والے دن ہر نبی اپنی سواری سے، میں سب تو اگے، جھنڈا میرے ہاتھ وچ، میں براق سے سوار ہوں گا. وامامی بلال ینادی بالاذان، اگے کے بلال حبشی ہوئے گا، بانگاں دیندا جائے گا. اور جدوں 1,24,000 نبی سنن گے بلال دی آواز تے سارے تسلیم کرن گے. یا اللہ تو آکھیا سی اینو منو گے تے نبی ہو، اساں مننے آئے نبی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا اس شان نال میں جاواں گا تو یستقبلنی الجبار رب العزت، رب آپ ہی میرا استقبال کرے گا. اب آپ کے سامنے بلا خاطر بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں شیخ المحدثین کے لخت جگر شارح بخاری حضرت علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی تشریف لا کر اپنے خیالات کے ادا فرماتے ہیں. علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی. نعرہ تکبیر، زور سے آواز آئے. نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن پاک، جشن میلاد مصطفیٰ، دربار عالیہ موری شریف، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبرار وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض یہ ہے کہ بس عرضی ہے، عرضی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. عرض کرو گے تو منزل پالو گے، اور عرض کرنا چھوڑ دو گے تو منزل نہیں ملے گی. بیمار تو میں بھی ہوں، اور بیمار ہمارے افتخار ملت بھی ہے. دعا ان کے لیے کریں تو مجھے غریب کے لیے بھی کر دیں. میرا خیال ہے، دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج افتخار ملت میں جو تقریر فرمائی ہے وہ تقریر بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور اسی کا واسطہ دے کر ہم اللہ کے محبوب اور ساری کائنات کے مطلوب حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس کے
کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ اے اللہ اپنے حبیب کی خاک پاک کے صدقے میں ہمیں شفائے کامل عطا فرما دے اور خواجہ کے وجود باشریف کو ہمیشہ کے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھائے تاکہ ذکر ہوتا رہے اور وہ جلتے رہے. یہ بیٹھے رہیں اور وہ چلتے بنے. یہ یہاں مسجد بنائے جس پر کم سے کم 10-15 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, بلکہ میرے خیال میں کروڑ روپیہ خرچ ہوگا. اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس مسجد کو یہاں پر بنا کر چھوڑیں. اور میں خواجہ سے کہوں گا کہ آپ اٹھنا نہیں ہے جب تک مسجد نہ بن جائے. بنے گی مسجد انشاءاللہ, کیونکہ یہ مسجد بھی معصوم المساجد. رات میں سو رہا تھا, سچ کہہ رہا ہوں, تو اخبار میں نے دیکھا کہ مسجد معصومیہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی نسبت ہے اور ہم تو نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں, نسبت ہی سب کچھ ہے. لیکن اگر اس کا نام معصوم المساجد رکھا جائے تو میری نظر میں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے. معصوم المساجد. تو اب آپ ایک دفعہ نعرہ لگائیے, معصوم المساجد زندہ باد. اب میں چلا تھا لاہور سے, فضاؤں میں ہوتا ہوا یہاں پہنچ گیا. اب یہاں پہنچا تو پہلے جب یہ نہیں تھا, جب میں آیا تو اس وقت کی بھی یہاں ایک کیفیت تھی, لیکن اب آیا تو اب کیفیت یہ ہے کہ زمین ساری نور ہے. زمین ساری نور ہے, فرش بھی سارا نور ہے, فلک بھی سارا نور ہے. یہ امتزاج نو بنو کوئی سبب ضرور ہے. کوئی سبب ضرور. زمین ساری نور ہے اور فلک بھی سارا نور ہے. زمین ساری نور ہے, فلک بھی سارا نور ہے. یہ ابتسام نو بنو کوئی سبب ضرور ہے. یہ امتزاج نو بنو کوئی سبب ضرور ہے. تو زمین ساری نور ہے. ایک بات بیان کرتا ہوں, اگر آپ غور سے سن لیں تو کام ہمارا یہی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا, جس نے نہیں دیکھا وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے. حضور کو اپنا جیسا بشر ہے اور حضور کو اپنا جیسا بشر کہنا تمام گمراہیوں کی جڑ. تو جس نے نہیں دیکھا وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور جب دیکھا ہی نہیں تو جس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا حال کیسے بیان کریں گے؟ تو وہ اس کا حال نہیں بیان کرتے, اپنا ہی حال بیان کرتے, اپنا بیان. اور یہ دلیل محض جذباتی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے, عقلی نہیں ہے بلکہ نقلی ہے. دلائل شریعہ سے یہ ثابت ہے. میں اگر اس وقت بڑا تھوڑا سا آیا اور میں تڑپ بھی رہا ہوں اور الجھ بھی رہا ہوں, دونوں باتیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو وہ تو میں نے غالباً پچھلے سے پچھلے سال
حضرت حضرت موہانی کا ایک شعر پیش کیا تھا کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمسری کا دعویٰ تو وہ کرے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہاں تو صورتحال یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میرے محبوب کریم کو، جن کا پیکر حسین بے مثل و بے مثال ہے اور جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے، ان کو تو دیکھا ہی ان کے رب نے ہے اور کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. اور کسی نے دیکھا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کے پیکر حسین کو دیکھا ہے اور حضور کے حقیقی حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال پر 70,000 حجاب اور جلال کے اور جمال کے پردے ڈال دیے ہیں. اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو یہ سارا کاروبار زندگی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی تاب نہ لا سکے. تو کیا وہ حسن ہے؟ اس حسن کو کون دیکھے؟ اللہ نے تو محمد مصطفیٰ کے حسن کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے بنایا تھا، اپنے دیکھنے. مثنوی میں مولانا روم نے اس بات کو لکھ دیا ایک حدیث کی شرح میں. انہوں نے کہا کہ حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ یہ ابو جہل جو تھا حضور کے خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا، اور جب مشکات نبوت کے سامنے آیا جو اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کا آئینہ تھا تو کمبخت کھڑا ہو گیا اور انہی کی طرح کہنے لگا کہ یہ تو میری طرح ہی بشر. کہنے لگا میں نے ان سے معاذ اللہ بدصورت دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ سچا ہے. اتنے میں وہ افضل الخلائق بعد الانبیاء جن کا نام نامی اور اسم گرامی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ حاضر بارگاہ ہوئے اور جب مشکات نبوت پر ان کی نظر پڑی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا تم بھی سچ کہتے ہو، تم بھی سچے ہو. مختصر یہ کہ صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ دونوں کیسے سچے ہو سکتے؟ ایک رات ہے ایک دن ہے، ایک کفر ہے ایک اسلام، ایک نور ہے ایک ظلمت ہے. یہ دونوں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ تو مولانا روم نے اس حدیث کو اپنی زبان میں پیش کیا. فرمایا کہ گفت یہ دونوں سچے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ گفت من آئینہ مسئول دوست، گفت من آئینہ مسئول دوست ترکی و ہندی وبینت آنچ اوت. کہ بات یہ ہے کہ نہ تو صدیق اکبر نے مجھے دیکھا ہے اور نہ اس ابو جہل نے مجھے دیکھا. میں تو اللہ تعالیٰ کا تلی کیا ہوا ایک آئینہ ہوں، جو آتا ہے میرے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتا ہے. ابو جہل آیا تو اس کا اپنا کفر سے نظر آیا، اس نے اپنی شکل کی برائی بیان کر دی. صدیق اکبر آئے تو انہوں نے اپنے محاسن کو دیکھا، ان کو اپنے محاسن نظر آئے، انہوں نے میری خوبصورتی کو بیان کر دیا. معلوم ہوا کہ دیکھا نہ اس نے تھا اور دیکھا نہ انہوں نے ہے، اس لیے کہ دیکھا تو صرف خدا ہی ہے. اب اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی حدیث پیش کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. جس نے دیکھا پردے میں دیکھا، بے حجاب کسی نے نہیں دیکھا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جبریل امی حاضر ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ
خدیجہ کو سلام کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کی عظمت کی یہ کیفیت ہے کہ سورہ نور کی 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں نازل کی. ان کی عظمت، ان کی عصمت کے بیان میں نازل کر. بہت بڑا مرتبہ حضرت ام المومنین. کیا حضرت ام المومنین یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے حضور کے حقیقی حسن کو دیکھا؟ اور کیا حضرت خدیجہ کبریٰ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے حضور کے حقیقی حسن کو دیکھا ہے؟ اور کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا مرتبہ یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرے گی تو ایک منادی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ غدو اور سارا کو اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی وہ پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے. ان کا یہ مرتبہ ہوگا کہ انہوں نے دیکھا. اصل میں دیکھا نہیں، جس نے دیکھا پردے میں دیکھا ہے. پردے میں ہے جمال تو ہے چھوٹ اس قدر، اور بے حجاب ہو تو خدا جانے کیا. بے حجاب کسی نے نہیں دیکھا. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے، طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور سے واپس آئے تو جس کو دیکھتے تھے وہ اندھا ہو جاتا. یعنی تجلیات ایسی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں پیوست ہو سرایت ہو اثرات تھے. وہ کہتے ہیں نا حضور کے دیکھنے کا کیا اثر ہوا اور خدا کی تجلی کو دیکھنے کا کیا اثر ہوا، بڑا فرق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور کی اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا حضور کا تو عام لوگوں سے مت کرو. اگر حضور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر آدم و عیسیٰ و موسیٰ سے کرو، تقابل ان سے کرو جو ان کے پائے کے ہیں. ان سے مت کرو، ان عام لوگوں سے. تو ان کی صورت یہ تھی اندھے لگ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے چہرے میں اتنی نورانیت پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی آنکھ بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. حکم ہوا یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو لوہے کا نقاب ڈالو. مختصر یہ کہ انہوں نے لوہے کا نقاب ڈالا اور پیتل کا ڈالا، چاندی اور سونے کا ڈالا. جو نقاب ڈلتا تھا پگھل کر پیچھے گر جاتا. تخیر میں حکم ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے دامن کا نقاب بناؤ، ان کے دامنوں کا نقاب جو ہے وہ ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے دامان مقربان بارگاہ الہی کے چگوں کے دامن کا نقاب ڈالا، وہ باقی رہا. اعلیٰ حضرت نے اپنی تقریر میں اس کی واقعہ لکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دربار حق و ہدایت ایک ان کی تقریر، اس میں یہ لکھا. اب جب وہ ڈالا تو ٹھہر گیا. طبرانی کی حدیث یہ ہے کہ یبصر النملۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 فرسخ کے فاصلے سے، اندھیری رات ہو، ہموار زمین ہو اور 10 فرسخ کا فاصلہ ہو تو وہ چیٹی کو چلتا ہوا دیکھ لے گا. کوہ طور سے واپسی کے بعد، مختصر کر دوں، کوہ طور سے واپسی کے بعد حضرت موسیٰ نے جو ایک اللہ کی آسان سی تجلی کو دیکھا تو اس دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ 10 فرسخ کا فاصلہ ہو، ہموار زمین ہو، چیٹی چل رہی ہو تو وہ اس کو 10 فرسخ کے فاصلے سے چیٹی کو دیکھ لیتے. حضرت موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے تو اللہ کی ایک تجلی دیکھی تھی اور ہمارے رسول نے تو تجلی والے کو دیکھا. تو جس نے تجلی کو دیکھا اس کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکا، تو جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کے چہرے کو کون دیکھ سکا؟ جس نے تجلی دیکھی اس کے لیے 10 فرسخ کا فاصلے کا کہ مسافت جو ہے وہ کیا کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی. تو جس نے تجلی والے خدا کو دیکھ لیا اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور
ساری کائنات ہمارے حضور کے پیش نظر، اور کائنات ارضی اور سماوی بلکہ عالم امکان کا کوئی ذرہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ اس وقت حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب مدد اللہ العالی محتمم جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف اور سجادہ نشین بصیر پور شریف خصوصی طور پر اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت پیر خالد حسین صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین ڈوک خسو راولپنڈی، وہ بھی خصوصی طور پر اس محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہے۔ محفل مبارکہ اپنے پورے شباب پر ہے، بڑا بھرپور رنگ ہے۔ حضرت صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں دعوت خطاب اس شخصیت کو دے رہا ہوں کہ جن کی ذات والا صفات اہل سنت و جماعت ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے اس عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ میری مراد استاذ العلماء والفضلاء، شیخ الحدیث والتفسیر، ترجمان و ملک ملت حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی، محتمم و بانی دارالعلوم جامع نعیمیہ لاہور، چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان، اس وقت تشریف لا کر اپنے بصیرت افروز خیالات سے اور خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس محفل مبارکہ میں خطاب ہوگا، اس کے بعد نماز عصر ادا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ عظیم الشان جلوس روانہ ہو جائے گا۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب کا تقریر کا اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع پر تفصیلی طور پر کسی بات کو سمجھایا جا سکے۔ اس وقت صرف مختصر 2 حدیثیں اور ان کا ترجمہ آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے تم میں کا ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حساب ہوگا قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس کے اندر اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہاں تک کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، حساب ہوگا، خدا کے ہاں حساب ہوگا۔ خاندان کے ایک آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت جتنے تھے۔ اسی طرح سے بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، ہر بادشاہ سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے۔ ہر حاکم سے قیامت میں حساب ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں۔
اسی طرح سے جو سلاسل اربع اور روحانی سلسلے ہیں اپنے طریقت کے، کتنے چشتی سلسلے سے وابستہ ہے، متعلق ہے، چشتیوں کے پیر و مرشد سے پوچھا جائے گا بتاؤ چشتیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تم نے کتنی نگرانی کی ہے، کتنی تربیت کی ہے، کتنے ان کے حقوق ادا کیے ہیں، ان کو کس طرح سے تم نے سنبھالا ہے اور کس طرح تم نے تربیت دی ہے، ہر چشتی کے کا سوال ہوگا اس کے امام سے، نقشبندیوں کا سوال ہوگا ان کے امام سے، قادریوں کا سوال ہوگا ان کے امام سے، اور اس طرح سے جتنے سلسلے طریقت کے ہیں، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، اس سلسلے کے امام سے اور اس سلسلے کے تمام ذمہ داروں سے سوال ہوگا کہ اپنے اپنے سلسلے کو کیسے سنبھالا ہے، متعلقین کو کس طرح سے آپ نے اس دنیا کے اندر ہدایت و رہنمائی دی ہے، سب کا سوال ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے، ایک شوہر سے لے کر، ایک باپ سے لے کر، ایک سربراہ تک، ایک دنیا دار امام سے لے کر دین کے پیشوا تک، ہر کے سامنے یہ نصیب ہونی چاہیے کہ قیامت میں اس کے سلسلے میں سوال ہو۔ دوسری حدیث آتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث، علماء کو وارث انبیاء کہا ہے، علماء کو کہا، کسی ولی کو نہیں کہا۔ حدیث میں جو لفظ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں ایک بات آپ سے توجہ کے لیے، غور کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ آپ تک پہنچاتا ہوں، جس سلسلے کا، جس دربار کا سجادہ نشین، جس سلسلے کا خلیفہ، جس سلسلے کا وہاں کا پیشوا عالم ہوگا تو وارث نبی بھی ہوگا، وہ سلسلے کا جو پیر و مرشد اور دربار کا ہے، وہ اگر عالم دین بھی ہے تو وارث نبی بھی ہے، اور جن جن درباروں میں سجادہ نشین عالم دین ہے، یقیناً وہ نبیوں کے وارث ہیں اور ان کی رہنمائی، قیادت اور پیشوائی مسلم ہے۔ ہر دربار کے سجادہ نشین کو عالم دین ہونا ضروری ہے تاکہ نبی کی وراثت کو مل سکے اور نبی کا صحیح وارث ہو کر رہنمائی، پیشوائی کے حقوق ادا کر سکے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں آج جس دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس پیر و مرشد کے سامنے آج ہم یہاں وہ ظالم ادب طے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ خواجہ پیر و مرشد خدا کے فضل و کرم سے سجادہ نشین بھی ہے اور عالم دین بھی ہے اور نبی کا وارث بھی ہے۔ کا یہ سب کچھ ظہور ہے کہ جو آپ کے سامنے جو ہے علماء کا ایک بڑا انبوہ ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء موجود ہیں اور ہر ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور دیندار ہے۔ سب مریدوں کے اندر جذبہ محبت اسلام سے عقیدت ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا پیر و مرشد اس دربار کا سدا نشین ولی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کا وارث ہے اور عالم دین ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں پر اس علاقے میں، ان پہاڑوں میں، ان کوہساروں میں اس قسم کی محفلیں، مجلسیں جو خواجہ کے اہتمام میں ہو رہی ہے،
وہ صرف اثر ہے ان کے عالم دین ہونے کا. اور پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں دوسرے جو حضرات آ رہے ہیں سب عالم دین ہوتے جا رہے ہیں. عالم دین سے میری مراد کیا ہے کہ وہ تمام علوم دین کا فارغ ہو، کہیں سے سند یافتہ ہو، اس کی دستار بندی ہو، باقاعدہ عالم دین ہو، وہ سجادہ نشین کی اولاد. اسی طرح سے یہاں کی اولاد جو ہے وہ الحمدللہ عالم دین ہے، شریعت باب ہے اور سند یافتہ عالم ہے اور باقاعدہ فراغت شدہ عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دربار کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت دی ہے کہ یہاں کے سچے نشین علماء دین ہوتے ہیں، وارث انبیاء. حضرت